الرحیم۔ دوستو، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے میں پہنچا۔ آپ کو مدینہ سے اس قدر محبت تھی، ایک دفعہ مال غنیمت میں فتح مکہ کے بعد آپ نے بہت سارا مال مکہ والوں کو دیا۔ مدینہ کے نوجوانوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو ہمیں دینے کی بجائے مکہ والوں کو دے دیا۔ یہ بات کسی بھی طریقے سے آپ تک پہنچ گئی، آپ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ چنانچہ انصاری صحابہ کو بلا کر پوچھا گیا تو وہ قسمیں کھانے لگے، ہمیں تو اس بات کا علم بھی نہیں۔ پھر پتہ چلا مدینہ کے نوجوانوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ آپ نے تمام نوجوانوں کو بلا کر فرمایا، کیا تم اللہ سے دور نہیں تھے؟ کیا تم لوگ کافر نہیں تھے؟ پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے مکہ کے لوگ مال لے جائیں اور تم لوگ دنیا کی سب سے پیاری چیز لے کر جاؤ؟ تم لوگ میرے دل کے قریب ہو، میں نے انہیں مال اس لیے دیا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، کیونکہ وہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اور نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نوجوانوں نے اس عمل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اور یہاں پر ہونے والے ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر کریں گے۔ اب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جا رہے ہیں۔ روضہ رسول باب اسلام کی جانب 1 نمبر گیٹ پر واقع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہاں آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ اس مسجد کے چپے چپے پر حضور کے قدم مبارک لگے ہیں۔ ریاض الجنہ جانے کے لیے 2 نمبر گیٹ استعمال ہوتا ہے، وہاں سے ریاض الجنہ سے باہر نکل کر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی جایا جاتا ہے۔ یہ 1 نمبر گیٹ ہے، یہاں سے لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر تعداد میں لوگ موجود ہیں، ہر کسی کی زبان پر درود و سلام جاری ہے۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس جگہ انسان کے دل کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ دل سے نہیں بلکہ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، سورج کی کرنوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، سمندر کی جا کے برابر درود و سلام ہو۔ اب ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جا رہے ہیں۔ اس جگہ جو بھی معجزات ہوئے اس کی تفصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قباء پھر مدینہ پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ دوستو، پھر پوری دنیا نے دیکھا اللہ کے فضل سے 10 سال میں دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیم بچوں سے خریدی۔ اس سے پہلے یہ جگہ کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پھر آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی جو کچھ اس طرح سے تھی، بالکل سادہ، جبکہ چھت کھجور کے پتوں سے تیار کی گئی۔ یہ جو جگہ ہے یہاں پر نماز پڑھائی جاتی تھی، جبکہ یہاں پر وہ صحابہ رہتے جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جنہیں صحابہ صفہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے۔ تمام لوگوں کو پتہ ہوگا مسلمان پہلی ہجری تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر دوسری ہجری میں ہمارا قبلہ تبدیل ہو گیا، پھر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف، جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، کی جانب رو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ دوسری ہجری میں مسجد نبوی کو اس طرح دوبارہ تعمیر کیا گیا، یعنی نماز پڑھنے والی جگہ کو دوسری سائیڈ سے اس طرف کر دیا گیا، جبکہ صحابہ صفہ کے چبوترے کو نماز پڑھنے والی جگہ پر کر دیا گیا کہ آپ کا حجرہ مبارک اور بیویوں کے گھر وہیں رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شادیاں ہوتی گئیں، کچھ روایات میں 8 اور کچھ میں 11 لکھا ہے۔ پھر مزید اس جگہ گھر بنائے جاتے رہے، یہ گھر بھی بالکل سادہ اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ تصاویر میں دیکھ سکتے ہو اس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، ساتھ چھوٹا سا سین تھا اور اس کے ساتھ ریاض الجنہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ حضرت عمر کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر حضرت عائشہ کے سین کے بالکل سامنے تھا۔ پھر اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ جہاں اب روضہ رسول کی جالیاں ہیں وہاں پر ایک دروازہ تھا، اسی دروازے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر جایا کرتے۔ اب یہ تمام گھر مسجد نبوی میں شامل ہو چکے ہیں۔ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے بالکل سامنے سے گزرتے ہیں تو اس جگہ حضرت حفصہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ویڈیو میں یہ جگہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔
اب جیسے ہی جگہ پہنچو گے آپ کو یاد آئے گا یہاں پر حضرت حفصہ کا گھر تھا۔ ہم واپس اپنی ویڈیو کی جانب آتے ہیں۔ یہ دیوار کس قدر پیاری ہے، دیوار کو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک سے سجایا گیا، اسے قبلہ وال کہتے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں تو یہ ریاض الجنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کل قیامت کو یہ جگہ جنت کی طرف واپس چلی جائے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ یہ جگہ محراب رسول ہے، جگہ آپ نماز پڑھاتے تھے۔ ریاض الجنہ کے اندر 7 ستون ہیں، ان کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اس بارے میں مکمل ویڈیو بنائی جا چکی ہے۔ یہ جو گرین رنگ کی جگہ ہے اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ وہ جالیاں ہیں جن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھی آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں پر خاموش رہنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، حضور سے اس طرح بات مت کرو جیسے آپس میں چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے عورتیں ریاض الجنہ والی سائیڈ پر انتہائی شور کرتی ہیں۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی، اس جگہ پہنچ کر صرف درود پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، کسی شخص نے مجھے کینکری ماری، میں نے دیکھا وہ حضرت عمر تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان 2 آدمیوں کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، اس لیے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں آ کر آوازیں بلند کر رہے ہو۔ اللہ کے نزدیک اس جگہ کا بہت بلند مقام ہے، چند فاصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ لوگ اس جگہ پر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر چلاتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کس قدر مقدس جگہ ہے۔ حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسجد کے قریب بھی کسی کو شور کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب عثمانی دور میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تو اینٹوں اور پتھروں کو مسجد سے باہر ٹھیک کیا جاتا۔ دوستو اس سنہری جالیوں کے اندر 3 نشان ہیں۔ جو پہلے نمبر پر بڑا سراخ ہے، اس کے اوپر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سراخ کے بالکل سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو سراخ ہے اس کے اوپر جو پلیٹ لگی ہے اس پر لکھا ہے ابو بکر، یعنی یہ ابو بکر کی قبر مبارک ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سراخ ہے اس کے اوپر جو پلیٹ ہے اس پر لکھا ہے عمر بن خطاب، یعنی یہ حضرت عمر بن خطاب کی قبر ہے۔ ابو بکر کی قبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے تھوڑی سی نیچے رکھی گئی، جبکہ حضرت عمر کی قبر حضور اور ابو بکر سے بھی نیچے رکھی گئی۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کیسی ہوگی؟ جب آپ بہت بیمار تھے تو تمام ازواج مطہرات کے مشورے سے آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ ویڈیو میں آپ لوگ حضرت عائشہ کا گھر دیکھ سکتے ہو۔ یہ حضرت عائشہ کا گھر تھا، اس میں 4 پائی بھی پڑی ہے۔ حجرے میں جو 4 پائی پڑی ہے، 4 پائی پر لیٹے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تمام صحابہ کا غم کے مارے برا حال تھا، آپ کی اونٹنی نے غم کی وجہ سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکالی اور کہنے لگے جس نے کہا محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے میں اس کا سر قلم کروں گا۔ اس کے بعد کچھ صحابہ کہنے لگے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا آپ کو ممبر کے پاس جو جگہ ہے وہاں دفن کیا جائے۔ ابو بکر نے کہا میں نے حضور سے سنا تھا جو نبی جس جگہ وفات پائے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے ابو بکر کی پیروی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس 4 پائی پر وفات پائی پھر حضرت طلحہ نے اس کو سائیڈ پر کر کے اس کے نیچے قبر کھودی۔ ساتھ جو سفید رنگ کا کپڑا ہے اس جگہ آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے اور اسامہ بن زید تھے۔ صحابہ کرام اس قدر غم زدہ تھے، کہنے لگے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین نہ کی ہوتی تو ہم آپ کا اتنا غم مناتے کہ دنیا کو پتہ چل جاتا کہ غم کس طرح منایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات پر انسان تو انسان جانور بھی غم مناتے رہے۔ پورے مدینے میں کئی دنوں تک خاموشی طاری رہی، لوگ مسکرانا بھول گئے۔ کئی صحابہ نے غم کی وجہ سے آپ کے جانے کے بعد مدینہ کو چھوڑ دیا۔
حضرت بلال جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے مدینہ اس لیے چھوڑا کیونکہ مدینے میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اس جگہ قبر کھودی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو سپرد خاک کیا گیا۔ پھر حضرت عائشہ حجرے میں رہنے لگی اور ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تھی۔ حضرت ابو بکر نے وصال کے وقت حضرت علی کو اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا، اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ اس کے بعد حضور کے پاس جا کر اجازت طلب کرنا، اگر دیکھو دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عام قبرستان میں دفن کرنا۔ پھر حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، حضرت علی نے دروازے پر آ کر اجازت مانگی تو آواز آئی، حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو، یعنی دوست کو دوست سے ملا دو۔ کئی لوگ اس روایت کو سچا اور کئی لوگ من گڑت کہتے ہیں۔ بہرحال پھر ابو بکر کی قبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنائی گئی۔ حضرت عائشہ اسی طرح حجرے میں رہتی رہیں۔ پھر جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ ان سے اجازت لو، میری خواہش ہے کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوں۔ حضرت عائشہ نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، انہوں نے حضرت عمر کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے یہ جگہ انہیں دے دی۔ دوستو، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی مبارک اور فضیلت والی جگہ جو کہ حضرت عائشہ کی ملکیت تھی، انہوں نے حضرت عمر کو دے دی۔ پھر حضرت عمر کے وصال کے بعد انہیں ابو بکر کے ساتھ دفن کیا گیا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ حضرت عمر کی قبر کے بعد حضرت عائشہ نے درمیان میں پردہ کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شوہر تھے، پھر ابو بکر کی قبر تھی جو کہ آپ کے باپ تھے، یہ دونوں آپ کے لیے محرم تھے۔ ہمارے لیے یہ کتنا بڑا سبق ہے، قبر والے سے بھی پردہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر غیر محرم تھے، اس لیے ان کی قبر کی وجہ سے آپ نے درمیان میں پردہ لگا لیا۔ پھر حضرت عائشہ کا گھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر کی دیواریں خراب ہوتی گئیں، چھتوں پر دیراڑیں پڑ گئیں، شدید بارشوں کی وجہ سے چھتیں گر گئیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت بھی گر گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے، پھر انہوں نے کالے پتھر سے یہ دیوار بنوائی۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے صرف 2 سال اور 3 ماہ میں اپنی حکومت کا نقشہ بدل دیا۔ یہ حضرت عمر کی نواسی کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے 5 کونوں والی دیوار بنوائی۔ 5 کونوں والی یہ دیوار اس لیے بنوائی گئی کیونکہ خانہ کعبہ ایک مقدس جگہ ہے، اس کے بھی 4 کونے ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر اس جگہ 4 کونے بنوائے گئے تو لوگ اسے مقدس سمجھ کر یہاں کا طواف شروع نہ کر دیں۔ یہی وجہ ہے انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر 5 کونے بنوائے۔ یہودی شروع سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ غزوہ خیبر کو آج تک اپنے دلوں میں سما کر بیٹھے ہیں۔ نور الدین زنگی کا واقعہ ہر مسلمان کو یاد ہے، جب 2 یہودی زمین میں سرنگ کھود کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک پہنچ گئے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کو چوری کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے کہ 2 بندے مجھے ستا رہے ہیں۔ 3 دن تک مسلسل یہ خواب آتا رہا، آخر کار ان بندوں کو پکڑ لیا گیا۔ کچھ لوگ اسے من گڑت واقعہ قرار دیتے ہیں، مگر میں نے ایک سعودی عالم سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ چنانچہ نور الدین زنگی نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ جب یہ ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا یہ سروں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں تک پہنچ چکے تھے۔ نور الدین زنگی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کا بوسہ لیا۔ اس نے حکم دیا روزہ مبارک کے گرد خندق کھودی جائے اور پگھلے ہوئے سیسے سے اسے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی بدبخت ایسی جرت نہ کرے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو سیسے کی یہ دیوار کتنی موٹی تھی اور یہ دیوار پانی کی تہہ تک کھودی گئی۔ نور الدین زنگی نے چاروں طرف لکڑی کی جالیاں بنوائیں اور پہرے دار کھڑے کر دیے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جو عمر بن عبدالعزیز نے دیوار بنوائی تھی اس پر غلاف چڑھایا گیا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا گنبد سلطان سیف الدین کے دور میں بنایا گیا۔ اس گنبد کو بناتے وقت لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس گنبد پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے یہ جل گیا۔ پھر دوبارہ اینٹوں کے ڈھانچے سے بنایا گیا۔ لکڑی کی حفاظت کے لیے سیسے کا استعمال کیا گیا۔ اسے گنبد بیضا یعنی سفید گنبد کہا جانے لگا۔ 1572 میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا، مختلف پتھروں سے میناکاری کی گئی۔ 1818 میں دوبارہ گنبد تعمیر کیا گیا جس کا رنگ سبز تھا۔ یہ عثمانی دور کے سلطان محمود نے بنوایا۔
آج ہم جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو یہی گنبد نظر آتا ہے۔ یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے اس کے نیچے بھی ایک گنبد ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل قبر کے اوپر ہے، جبکہ جو سفید گنبد آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے اس کے نیچے امام مدینہ امامت کرواتے ہیں۔ جو لوگ مسجد نبوی میں جالیوں کے ذریعے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں صرف سبز رنگ کا کپڑا دکھائی دیتا ہے جو کہ عمر بن عبد العزیز کی دیوار کے اوپر ڈالا گیا۔ دوستو اس دیوار کے آگے دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو وزیر ہو جا نہیں سکتا، کیونکہ حضرت عائشہ کے حجرے کی 4 دیواریں ہیں، اس کے اوپر ایک گنبد ہے، پھر عمر بن عبد العزیز کی بنائی گئی دیوار، اس کے بعد سبز رنگ کا کپڑا ڈالا ہے، لہٰذا وہاں تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک 2 افراد گئے ہیں جن کا ذکر ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ ان 2 افراد نے وہاں کیا کیا معجزات دیکھے، تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔